بکشا سوئے من انداز نظر چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر قراشی لپوں غاشمیوں مبتلبی تاجدار حرم او نگاہ کرم او کرم تاجدار حرم او نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں یہ جہاں حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے یا رسول اللہ کوئی اپنا نہیں غم کے مارے آپ کے در پہ فریاد لائے غم ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہو آپ کا نام لے کے مر جائیں گے ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہو آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کا تم سے کہوں اے رب کے قمر تم جانت ہو من کی بتیاں آپ نے یقیناً کچھ اور سنا ہوگا میں کچھ اور پڑھوں تو اب جو میں پڑھ رہا ہوں وہی پڑھو کچھ نہ کچھ تو ہے جس کو بدلا کا تم سے کہوں اے رب کے قمر کنور کہتے ہیں شہزادے تو شہزادہ ہوتا ہے شاہ کا بیٹا اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کا تم سے کہوں اے رب کے قمر تم جانت ہو من کی بتیاں لبوں کو بخیاں کیا اور دل کو سمجھایا ذرا سنبھل کے دھڑکنا حضور جانتے ہیں میں چپ کھڑا مواجہ پہ سر جھکائے ہوئے سناؤں کیسے فسانہ حضور جانتے کا تم سے کہوں اے رب کے قمر تم جانت ہو من کی بتیاں در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت گئے اب رتیاں توری پریت میں سد بدھ سب بسری توری پریت میں سد بدھ سب بسری توری پریت میں سد بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری کاہے نظر کبھی سن بھی تو لو ہماری بتیاں شاندار حرم تاجدار حرم او نگاہ کرم او کرم تاجدار حرم میں کشوا مدینے چلے میں کشوا مدینے چلے آؤ 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 مدینے چلے دکھ درد و علم سب چھڑتے ہیں دکھ درد و علم سب چھڑتے
چڑھتے ہیں حسنین کے صدقے بڑھتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ دختر تو اللہ سب چڑھتے ہیں زہرا کے صدقے بڑھتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ دختر تو اللہ سب چڑھتے ہیں شیخین کے صدقے بڑھتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے او دکھ درد و علم سب چڑھتے ہیں میرے غوث کے صدقے بڑھتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے ہاں دکھ درد و علم سب چڑھتے ہیں خواجہ کے صدقے بڑھتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے او دکھ درد و علم سب چڑھتے ہیں میرے پیر کے صدقے بڑھتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں گئے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں گئے کیف سارے کا سارا مدینے میں آؤ مدینے چلے 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 ذرے ذرے کی آغوش میں ٹور گئے آئے ہائے ذرے ذرے کی آغوش میں ٹور گئے نور حق عاشقارہ مدینے میں گئے سارا عالم تجلی بلاما سگی لیکن یہ کالا مارا مدینے میں ہے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ دل بھی سب کے کیا وردی اپنی جاروک تسکین اس پائے تو پائے کہاں دل بھی سب کے کیا وردی اپنی جاروک تسکین اس پائے تو پائے کہاں دل بھی سب کے کیا وردی اپنی جاروک تسکین اس پائے تو پائے کہاں کس طرح دور رہ کر جیے غم یادا کس طرح دور رہ کر جیے غم یادا جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے وہ چشم ساقی کوثر سے پینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر دو چیز کے لیے ہے یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر ایک اگر تو اس کے لیے دوسرا اگر کس کے لیے سنو سنو یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے جتنے جام خالی ہیں وہ بھریں گے بھرے ہوئے بھری بھرا جاتا جو پہلے سے بھرا وہ اس کو کون بھرے گا اگر وہاں سے چاہیے تو خالی کر خالی ہو کر ایسا خالی ہو کہ امام کی طرح خالی ہو کے جاؤ کہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال سب کا نور کا ملے گا اس کو جو خالی ہے تو پہلے سے پھوپھا کرے سنو حضور قطب مدینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کی سرحدوں پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں اور وہ ڈیوٹیاں کیا ہوتی ہیں کہ اس سرحد سے جو بھی اللہ کا ولی داخل ہو جیسے ہی مدینہ منورہ میں کوئی اللہ کا ولی داخل ہوتا ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ولایت کی چادر ان سے لے لیتے ہیں لے لیتے ہیں اب جا کیوں کہاں جا آپ نے دیکھا بڑے بڑے بھی وہاں
دکھاتا بڑی بارگاہ ہے. وہ کچھ ایسے بھی ہوتے نادان جو بڑے بڑے پہن کے مریدوں کے ساتھ صحیح بات. وہ کدھر آیا بھائی؟ کس کو دکھانے آیا؟ ادھر جا تو خود کو گرا کے جا, جھکا کے جا, اپنے آپ کو ختم کر کے جا, تب ملے گا, تب ملے گا. اور ایسا ملے گا کہ جب وہ جاتے ہیں نا دوبارہ, وہی فرشتے ملتے ہیں دوبارہ. 3 اسٹار آیا تھا 4 اسٹار ہو گیا, 4 اسٹار آیا تھا 5 اسٹار ہو گیا. خالی گیا تو یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. تاجدار حرم او نگاہ کرم, او کرم تاجدار حرم. تھوڑی 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 پیتا رہوں گا, کب تک تیری محفل میں میں خانہ ہی ڈال دے ساقی, آج میرے حضور مفتی آدم ہی کہتے ہیں کہ سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے, وہ تا حشر رہے ساتھی آباد یہ میں خانہ. اپنی اپنا ذوق ہے, اپنا اپنا ظرف ہے, کہنے والے عشق میں ہیں, کس مستی میں ہیں, کیا کہہ دیا. میرے امام سے پوچھو تو امام کہتے ہیں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. جام مانگنے والوں, چھلکتا جام مانگنے والوں, یہ بھی کیفیت میں ہے. اور ایک کیفیت میں کہتے ہیں کہ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری, جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. یہ بارگاہ ایسی ہے, قطرہ مانگو کہ سمندر ملے گا. بے شک بے شک. حضرت نے سمجھا, قطرہ مانگا, اور قطرہ مانگا تو ملا ایسا کہ میں قدا چھٹتا ہے للہ ساقیا, اب کے ساغر سے نہ ہو ہوشیار. پینے والے پی لیتے ہیں. حجت الاسلام کہتے ہیں پی کے پیلا کے میں کشو, کچھ تو بچی کچی ہی دو. پی کے پلا کے میں کشو, کچھ تو بچی کچی ہی دو. قطرہ دو قطرہ ہی سہی, کچھ تو برائے نام دو. شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے, کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے. میں کشو ساقی کوثر سے پینے چلے, وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں. ارے زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی, نمی دانم کے آخر چون دمے دیدار میرا, سمدمے دیدار میرا, سمدمے دیدار میرا. مگر نازم بہی ذوقے کے پیشے یار میرا. بیا جانا تماشا کن کے در امبو گے جا بازاں, بسد سامان رسوائی سرے بازار میرا قسم. تو آقاتل کے عزبیر تماشا خون من ریزی, منا بسمل کے زیر خنجر خونخار میرا قسم. خوشا
جباؤ دستار بھی رقصم منم عثمان ہارونی کے یار شیخ منصورم منم عثمان ہارونی کے یار شیخ منصورم ملامت می کند خلق ومن بردار می رقصان یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر اور جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم او نگاہ کرم ہو کرم تاج دار حرم پنجاب سے تعلق رکھنے والے تو میرے بھائی بہت ہیں یہاں او بھائی دنیا کا وہ کوئی کونا ہی نہیں جہاں پنجابی نہ ہو حق ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وہ وجود زن سے ہے وجود زن سے ہے شعر ہے وجود زند ہے ایسا کچھ ہے شعر کہ عورتوں کے وجود سے ہی جو ہے وہ کائنات میں رنگ ہے وہ کہنے والا کہہ گیا اپنے طرف سے کہہ گیا جو بھی ہے جو کہہ دیا وہ غلط کہہ گیا اصل تو وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا امام کہتے ہیں رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختہ رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختہ کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبان سوختہ گویا دو معنی میں گویا بولنے کو بھی آتا ہے کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبان جس طرح شمع جلتی ہے محفل کو اجالا کر دیتی ہے اور بزم کے لیے شمع جو ہے وہ حیثیت ہوتی ہے مرکز کی یہ جلتی ہے تو روشن کرتی ہے اسی طرح حضور کے اس شاخ سے یہ کائنات چل رہی ہے رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختہ حضور کا عاشق کوئی بھی ہو سندھی ہو پنجابی ہو پٹھان ہو پشتو کہیں بھی ہو وہ کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو اس کا بڑا رتبہ میں نے پوچھا پنجاب سے رکھنے والے لوگ بہت ہیں میرا دل کرتا ہے آج میں آپ کو کلام سناؤں اس کلام کو آپ نے سننا مجھے اتنا پسند ہے یہ کلام کہ کیا بتاؤں اس کلام کے اندر قرآن ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور سارے ہمارے عقائد جو ہے نا وہ قرآن کی روشنی میں آپ سنیں گے زندگی دمزارے سرکار دے بوہے تے زندگی دمزارے سرکار دے بوہے تے موت آوے تے سر ہوئے سردار دے بوہے دے زندگی موت زندگی دا مزاوے سرکار دے بوہے تے موت آوے تے سر ہوئے سردار دے بوہے دے جنہوں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے علامہ کشتر جن کے مزار میں نے کئی بار حاضری دی اور اس بار تو بڑا ہی عجیب ہوا اللہ نے چاہا کہ اور عام ہو اس بندے کی عظمت اور عام ہو تو اللہ نے بارش بھیج دی بارش بھی ایسی برسی کہ قبر جو ہے وہ کھل گئی اور مٹی اندر تک چلی گئی پھر لوگوں نے صحیح کرنے کے لیے جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں جیسے مٹی ہٹ رہی ہے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے
جیسے سے مٹی ہٹ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے، یہاں تک کہ جب بالکل جسد پاک تک پہنچ گئے تو بالکل صحیح سلامت جسم. جب دفناتے ہیں نا لوگوں کو تو ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، لیکن جب وہاں دیکھا تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے. کیا مطلب؟ حضور آئے ہیں، محبوب کی آمد ہوئی ہوگی نا تو خوشتر نے کھڑے ہو کر کہا ہوگا السلام علیکم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے، پاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے. قرآن پڑھو. ولیوں کا گروہ تھا، ولیوں کا گروہ. نبی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے. موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کا عالم دیکھو. دنیا کے غم میں دنیا کو چھوڑ کر ان کے شر سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں، غار میں چلے جاتے ہیں. پیچھے پیچھے ایک کتا چلا گیا. کون کتا؟ کون ہے بتائیں؟ جانتے ہیں کتا؟ حدیث میں آتا ہے کتا جس گھر میں ہو نا تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں کتا ہو رحمت کے فرشتے آتے ہی نہیں. کتے کی تھوک اگر لگ جائے نا کپڑے پر ناپاک ہو جائے گا. جب تک پاک نہیں کرو گے نماز نہیں پڑھ سکتے. ایسا نجیس جانور ہے. لیکن کتا گیا ولیوں کے پیچھے. سورہ کہف پڑھ لو. توحید کے دعوے کرنے والوں قرآن پڑھو. تم کو یہ آیتیں نظر نہیں آتی؟ تم کو وہی نظر آتی ہیں جو بتوں کی مذمت میں اتری کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع دے سکتے، نہ نقصان دے سکتے ہیں. ہم بھی مانتے ہیں بت کچھ نہیں دیتے. ظالموں تم نے بت کو اور اللہ والوں کو ایک کر دیا. صحیح ہے. تمہارا مت ماری گئی، تمہاری یقیناً مت ماری گئی. خدا جب دین لیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے. قرآن پڑھو سورہ کہف کے اندر ولیوں کے پیچھے ایک کتا گیا. وہ کتا بھی ساتھ چلا گیا اور اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. ایسا ذکر کیا جیسے بیٹھا تھا نا ویسا ذکر کیا. ایسے بیٹھا تھا، ایسے بیٹھا. اس کے بیٹھنے کا ذکر کیا ایسے بیٹھا تھا. ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اور تراویح پڑھتے ہو نماز آنے والی رمضان انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہو نا؟ قرآن پڑھتے ہو، پورا پڑھتے ہو نا؟ آتا ہے نہیں آتا اس کا ذکر نماز میں؟ سمجھو نا. تو خبیث ہو تم کہتے ہو حضور کے خیال سے نماز نہیں ہوتی. تبت یدا ابی لہب پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ تمہاری نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ ظالم ظالم ظالم. امام کہتے ظالم و محبوب کا حق تھا یہی کہ عشق کے بدلے عداوت کیجیے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یا اس کی اپنی عادت کیجیے، ہر وقت عادت کیجیے. اللہ اکبر. کتا چلا جائے ولیوں کے پیچھے تو جنتی ہو جائے. بلعام بن بعورہ ایک امتی تھا موسیٰ علیہ السلام کا، بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا زاہد، بڑا پرہیزگار، لیکن خاتمہ اس کا خیر پہ نہیں ہوا. اللہ سے بلا مانگنی چاہیے. وہ بے نیاز ہے، اس کی بے نیاز سے بندہ کانپتا رہے. علماء فرماتے ہیں اس کو ایمان کی خوف نہیں، ایمان کا خوف نہیں، خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر. ہر وقت ایمان کی فکر ہونی چاہیے، ہر وقت. عشرہ مبشرہ میں جو حضور نے جن کو دنیا میں کہہ دیا جنتی، ان کے خوف کا عالم کیا تھا؟ جن کو حضور کے زبان سے مل گیا جو مجدہ کہ جنتی، ان کے خوف خدا کا عالم کیا تھا؟ آج ہم تھوڑا کر کے یوں کرتے ہیں جی ہم نے تو کر لیا. لا، اللہ کی بے نیاز سے کام کرتے. ہم کو کسی کو نہیں پتا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، خفیہ معاملہ. اللہ اپنے ماموں کے ستر میں کرم فرمائے. آخری وقت تک غوث پاک کے دامن کو تھامتے رہے. کتا ولیوں کے پیچھے گیا، جنتی ہو گیا. اب وہ جنت میں جائے گا کتا بلعام بن بعورہ کی شکل میں، اور وہ کتے کی شکل میں جائے گا جہنم میں. میں کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے پیچھے جانے والا جنتی ہو سکتا ہے تو حضور کے امتیوں کے ولیوں کے پیچھے جانے والا. بہت اچھا، بہت اچھا. جس طرح
حضور امام الانبیاء ہے نا، اس طرح حضور کی امت بھی ساری امتوں پر افضل ہے۔ اللہ اکبر، اس بات کو سمجھو کہ جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے، پاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوئے تے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ پتہ نہیں ان کو یہ آیت نظر کیوں نہیں آتی؟ مت بج گئی، آہو ہن سمجھنے آئی گل انہاں دی مت بج گئی ہے۔ مت بج گئے سے حضور دا دامن چھوڑ کے، جو حضور کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے نا وہ مت بج جاتی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جب ظلم ہو جائے جان جانوں پر، محبوب تیری بارگاہ میں آئے، مولا گناہ تیرے کیے تو معاف کر دے؟ نہیں، جاؤ مولا گناہ تیرے کیے، حساب تجھے دینا ہے، جنت تیری ہے، دوزخ بھی تیری ہے، سب کچھ تو کرنے والا ہے، حساب کتاب تو کرے گا، مولا تو معاف کر دے؟ نہیں، جاؤ گا۔ محبوب تیرے پاس آئے، اچھا پھر کیا کرے مولا؟ فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگو، مولا معاف کر دے گا؟ نہیں، واستغفر لهم الرسول، رسول آپ بھی ان کی بخشش چاہیں، پیارے آپ بھی لبوں کو ہلائیں، اپنے لبوں کو جنبش فرمائیں، ان کی سفارش کر دیں، پھر کیا ہوگا مولا؟ اللہ وجد اللہ، وہ ضرور پالیں گے اللہ کو، آئیں گے تیرے پاس، پائیں گے اللہ کو۔ یہ در یہ گھر ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے، مجدہ ہو بے گھروں کہ صلاح اچھے گھر کیا ہے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور فرماتا لوجد اللہ، لام تاکید کے ساتھ، ضرور اللہ کو پالیں گے، آئیں گے تیرے پاس، ضرور اللہ کو پائیں گے۔ کیسا پائیں گے؟ تواب الرحیم، نوٹ قہارن جبارن، تواب الرحیم، تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے اور رحمان رحیم بھی پائیں گے، مہربان کرنے۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں، قرآن سورۃ النساء کی آیت نمبر 63، شک ہو تو پڑھ لینا گھر جا کر۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنیاں جانا تیرا باکھے میں بخشوں گا، آؤ یار دے بوئے تھے ربا کے میں بخشوں گا، آؤ یار دے بوئے تھے۔ سورہ حجرات پڑھی ہے، حفاظ بیٹھے ہوئے، کہیں غلطی کر جاؤں تو مجھے بتا دینا، میں حافظ نہیں ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، پہلے تو یہ سنو اللہ کے کس سے رہا؟ یا ایھا الناس نہیں، یا ایھا الکافرون نہیں، یا ایھا الذین آمنو، نہ کافروں سے نہ لوگوں سے، مومنوں سے، مومنوں سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اس طرح گفتگو بھی نہ کرو جیسے آپس میں کرتے ہو۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال ورنہ برباد ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تم تو اپنی ذم میں لے جاؤ، نمازی بن جاؤ گے، زکاتیں بھی دو گے، حج بھی کرو گے، چلے بھی کاٹو گے، چلے میں بھی جاؤ گے، ریوڑ بھی جاؤ گے، یہ بھی کرو گے وہ بھی کرو گے۔ یہ میں سمجھانے لے کے گیا، قرآن یہ نہیں کہتا، سمجھانے لے کے رہا ہوں۔ تم اگر ایسا کرو گے، اللہ فرماتا ہے مومنوں اگر تم ایسا کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، یہ اللہ فرما رہا ہے، اور برباد بھی ایسے ہوں گے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ دربار رسالت کے آداب قرآن میں حضور اللہ اپنے مومنوں کو سکھا رہا ہے، اور ادب مومن کو ہی سکھایا جاتا ہے۔ لوگوں کو کیا سکھانا ہے؟
سکھانا اس کو ہے جو مومن ہے، یعنی ادب کرتے ہی مومن ہے، جب کرتے ہی ادب مومن ہے تو مومنوں کو سکھاؤ۔ اے ایمان والو، جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی آوازوں کو نیچے رکھنا، ادب کا ایست زیر آسمان، از عرش نازک تر، عرش سے بھی نازک تر ایک جگہ ہے یہ عرش کے نیچے، آسمان کے نیچے، اور وہ جگہ ایسی ہے نفس گم کردہ میاں آیت جنید و باجدیدی جاؤ کہ جنید و باجدید جیسے جلیل القدر لوگ بھی یہاں آتے ہیں تو اونچی بات تو درکنار، اونچی سانس نہیں لیتا، اونچی سانس نہیں لیتا ہے، تو یہ حضور کا دربار ہے اور ادب اللہ سکھا رہا ہے۔ قرآن چھ آیا ہے ہو سائے عمل جاسن، کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے، کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے۔ تاریخ مدینہ کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں کلام شروع کرتا ہوں دوسرے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں روضہ پاک پر ایک میت لائی گئی، وہ میت آئی تو ادھر بھی قریب بھی یعنی کہ سرکار کے روضے پر ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے جو صاحب کشف تھے، جو صاحب کشف تھے۔ ان کو اپنے کشف سے معلوم ہوا کہ یہ تو بڑا گناہ گار آدمی ہے، یعنی کہ انتہائی درجے کا گناہ گار، تو انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی ان کی، اور وہ نماز پڑھ کے چلے گئے نکل کے۔ تھوڑی دیر بعد ان کو اونگ آئی، اور جیسے ہی اونگ آئی تو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ آقا نے فرمایا کہ تو نے اس کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو عرض کی حضور یہ تو انتہائی گناہ گار آدمی تھا، سیاہکار آدمی تھا، یہ تو اس لائق بھی نہیں تھا کہ یہاں لایا جائے، میں نماز کیسے پڑھتا اس کی؟ تو آقا نے فرمایا مسکرا کر کہ تو نے یہ تو دیکھ لیا گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، سب دیکھ لیا، یہ نہیں دیکھا آیا کدھر ہے، لایا کہاں گیا ہے، نہیں دیکھا۔ اللہ اس واقعے کو سن کر یہ دو شعر سن لو کہ بدکار دی میتنو لے جانا مدینے وال، بخشش لئی رکھ دینا غم خار دے بوہے تے، بے شک میں گناہ گارا، بے شک میں خطا کارا، پر بڑھ جانی گل میری سرکار دے بوہے تے، زندگی دا مزہ وے سرکار دے بوہے تے۔ سیدنا غوث پاک جیلانی، پھر خواجہ غریب نواز، اور پھر صاحب قدس کی بارگاہ میں منتظر کیا شاہ، پھر سلام ہوگا، پھر نماز ہی ہوگی، محبت سے پڑھیے کہ میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجل کے نام، میرا ولیوں کے ایمان، میرا ولیوں کے ایمان، میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجل کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے مگتوں پر ایک بار، ہم نے محفل سجائی بڑی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جگہوں میں لاج لگے گی، لاج لگے گی، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے، مشکل جبھی سر پر آئی تو تیری
باتیں بڑی کرتے ہیں، ان کے اندر تو ولی ہے ہی نہیں، کیا کریں؟ خدا کی قسم نہیں ہے۔ میں عذرا ہے کچھ طبعی کہتا ہوں، اے بھائی کوئی ایک تو دکھا، چل لولا لنگڑا دکھا، چل دکھا تو صحیح، کوئی لولا لنگڑا دکھا دے۔ جھوٹوں کو ولایت ملتی نہیں، واہ واہ، ولایت سچوں کو ملتی ہے۔ جھوٹا اللہ کا ولی کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے نہیں فرمایا، قرآن شریف میں نہیں سنا آپ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں بھی اللہ نے مومنوں سے کہا، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اللہ کے والوں کے ساتھ ہے وہی اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کے والوں کے ساتھ نہیں وہ اللہ سے ڈرتا نہیں۔ ڈرنے والا وہی ہے جو ولیوں کے پیچھے ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز کی بات، ان کے متعلق بات کرنے والوں زبان سنبھالو، 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، 90 لاکھ مسلمان کیا، اور مومن اور اللہ کے ولیوں کی نگاہیں کام کرتی ہیں۔ کون سا میڈیا تھا ادھر، کون سا انٹرنیٹ تھا ادھر، یہ تو لائیو سٹریمنگ کے ذریعے لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک۔ اس وقت کیا تھا، اوہ نگاہ ولی میں تاثیر دے گی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے گی۔ جن کی نگاہوں میں یہ تاثیر ہو تو ان کے اندر کیا ہوگا؟ خواجہ خواجہ تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ میرا بگڑا وقت سوار دے، میرا بگڑا وقت سوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے۔ تیری نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ خواجہ، 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 ایک نگاہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، اور تیری ایک نگاہ کی بات ہے۔ میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، اس نے کائے کی شرح میں بھائی میں نے یہ کب کہا کہ میں الکمار یا المیر کی گنجوں کا بھکاری ہوں؟ وہ کبھی کسی کو دیکھا، کسی بھکاری کو دیکھا کہ چوک پہ کھڑا ہو کر ناز کرتا ہو، چوک تو دور کسی جگہ پر مائک لے کے ناز کرے کہ میں تو بھائی بادر آباد کی چورنگی کا ہوں، کوئی میں تاریخ روڈ کا ہوں، کوئی میں لاہور دا شیرانی گیٹ دا، کوئی میں چک بازار دا۔ کس نے کہا، کبھی سنا؟ لیکن یہ کیسے دربار ہے، یہ اللہ والوں کے دربار کیسے ہیں کہ جہاں کا گدا ہو کر بندہ ناز کرتا ہے اور مائک پر کہتا ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے۔ میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، کہ میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا
امیروں تمہارے پاس کوئی امیر نواز ہو کہ نہ ہو، ہم غریبوں کو مبارک ہمارے پاس غریب نواز۔ میں گدائے خواجہ رائے چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو کہ میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں کیونکہ یہ بڑے سخی کا ہے آسمان، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، دیکھو سب کی بھرتی ہے جھولیاں، دیکھو سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں۔ یہ درے غریب نواز ہے، یہ درے غریب نواز ہے۔ تیرے پائی کا ہم نے نہ کوئی پایا خواجہ، تیرے پائی کا ہم نے نہ کوئی پایا خواجہ، ہند کے سارے علی تیری رعایا خواجہ، میرا خواجہ عطا رسول ہے، میرا خواجہ عطا رسول ہے، میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ، ہند کا راجہ میرا خواجہ میرا خواجہ، ہند کا راجہ میرا میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ، عطا رسول ہے میرا خواجہ، عطا رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے، او چمن علی کا نہال ہے، تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے۔ انڈیا والوں کو بڑا ناز ہے، انڈیا والوں بڑا ناز ہے، خواجہ پر ہونا چاہیے، لیکن ہم پاکستانیوں کے پاس وہ ہیں جو داتا ہیں۔ ہمارے پاکستان میں تو وہ ہیں جہاں سے خواجہ ہو کے گئے، اور نہ صرف ہو کے گئے، رک کے گئے، چلہ کاٹا، اور چلہ کاٹ کر جب جانے لگے تو داتا نے ایسا نوازا، ایسا نوازا کہ جاتے جاتے خواجہ ہند کے گئے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص سارا پیر کامل کاملارا۔ اللہ نے اپنے بندے کو کہاں کہاں رکھا۔ میں بتاؤں ایک بات بڑی امپورٹنٹ بات، امپورٹنٹ بھی امپورٹنٹ بھی ہے۔ یہ بات آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی شاید۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام ہوتا ہے جو کسی کو ہی ہوتا ہے، پھر اور کسی کو نہیں۔ غوث تو بہت سنے، غوث اعظم سنا، غوث اعظم ایک ہی ہے، کسی اور کو کہ تو داتا صدقے صدقے داتا ایک ہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی اور غریب نواز ہے، ایک ہی ہے۔ یہ ایک خاص انعام ہے اللہ کی طرف سے جو کسی کو دے دیا جاتا ہے۔ کیا بات، داتا بھی ایک ہی داتا، خواجہ غریب نواز بھی ایک ہی ہے، غوث اعظم بھی ایک ہے۔ اگرچہ اعلیٰ حضرت تو بہت ہے، لیکن خدا کی قسم تو کہنا یہ کسی اور کے ساتھ جچتا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
حافظوں کی توہین کرنا سارے حافظ کے تاج ہے، لیکن اعلیٰ حضرت جب کہتے ہیں نا لفظ یوں کہتے اعلیٰ حضرت کہتا ہوں نا لوگ وہی جاتے ہیں، تصور وہی جاتا ہے۔ تو یہ خاص انعام ہوتے ہیں رب کی طرف سے جو عطا ہو جاتے ہیں۔